کتنے واقعات ایسے سنا چکی کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں بدل جانی چاہیے، لیکن ہم نہیں بدلتے، ہم نہیں بدلتے۔ چند ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں غربت آ جاتی ہے۔ ہاں، خاص طور پہ عورتیں جب یہ کام کرتی ہیں تو گھروں کے اندر غربت آتی ہے۔ سب سے پہلا کام وہ ناشکری کرتی ہیں۔ جن گھروں میں عورتوں کی ناشکری ہوتی ہے ان گھروں کے اندر اللہ غربت پیدا کر دیتے ہیں۔ جن گھروں میں ہر وقت ایک لڑائی کا ماحول بنا رہتا ہے، چک 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 چک، وہ پہلے بزرگ کہتے تھے جن گھروں میں ہر وقت کی چک چک رہتی ہے اس گھر سے تو گھڑے سے پانی بھی بھاگ جاتا ہے، چاہے آپ کی تنخواہیں ہوں لاکھوں اور ہزاروں میں، لیکن آپ کے گھر میں وہ برکت نہیں ہوگی جس برکت کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہاں، اور جس گھر میں جنبی عورت ہو، ناپاک عورت ہو، اللہ کے فرشتے اس گھر پہ لعنت بھیجتے ہیں، تو وہاں برکت کہاں سے آئے گی؟ میں ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں جس سے شاید ہمیں کچھ سمجھ آ جائے کہ روزیوں میں تنگیاں لانے کے اسباب کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اول تو سب سے زیادہ تنگی جو ہے وہ عورت، کیوں کہا گیا کہ اور رزق عورت کے نصیب کا ہوتا ہے؟ کہ عورت ایسے اعمال کرتی ہے، ایسی تربیت کرتی ہے اولاد کی، ایسے اعمال گھروں میں کرواتی ہے، بچوں سے، شوہر سے، خود کرتی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں برکت آتی ہے۔ اور ایسی 3 عورتیں جو ناشکری ہو، جو جھگڑالو ہو، جو ناپاک رہتی ہو، ان کی وجہ سے گھروں سے رزق بھاگ جاتے ہیں، اور ایسی جگہ بھاگتے ہیں جہاں سے دوبارہ روزیاں واپس نہیں آتی میری بہنوں۔ ہاں، دوبارہ نہیں آتی ہیں روزیاں واپس۔ بے برکتی کے اسباب آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر میں روزی میں بے برکتی کے اسباب کیا ہیں، اصل وجوہات کیا ہیں۔ کیا تنخواہ کم ہونا بے برکتی کی وجہ ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا ایک کا کمانا بے برکتی کی وجہ ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا ایک کما رہا ہے، تھوڑی تنخواہ آ رہی ہے، پیسے کم آ رہے ہیں، راشن کم آ رہا ہے، وہ وجہ ہے؟ نہیں، یہ وجوہات نہیں ہیں۔ صحابہ کے پاس تو 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، پھر بھی ازدواجی زندگی اتنی اچھی تھی، پھر بھی بچوں کی تربیت پہ کتنی نظر تھی، پھر بھی شوہروں کے ساتھ کیا تعلقات تھے ان کے۔ ہمارے گھروں میں وہ ماحول کیوں نہیں بن رہا؟ اس کو تو چھوڑ دیں، اس کا 100واں حصہ ہی بنا لیں ہم، وہی نہیں بن رہا ہم سے، وہی نہیں بن کے دے رہا ہم سے۔ ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک گاؤں میں بڑا غریب آدمی رہتا تھا، بہت غریب تھا، بہت غریب، سارا دن مزدوری کرتا تھا اور 2 وقت کا کھانا بھی اسے نہیں ملتا تھا، 2 وقت کا کھانا بھی اس کو نہیں ملتا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا، اس کے پڑوس میں ایک امیر آدمی تھا، وہ نماز تک نہیں پڑھتا تھا، وہ قرآن نہیں پڑھتا تھا۔ یہ جو غریب تھا یہ نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، یہ نیکی کے کام کرتا تھا، لیکن وہ جو امیر تھا بظاہر کوئی ایسا کام اس کو نظر نہیں آ رہا تھا جو وہ کرتا ہے۔ اس کے کتے بھی امیر کے دودھ پیتے تھے اور اس کے بچے روٹی کے ایک نوالے کو ترستے تھے۔ اس کے کتوں کی مالش بھی زیتون کے تیل سے ہوتی تھی اور اس کے بچے کھانا پکانے کے لیے بھی تیل کے لیے ترستے تھے۔ یہ سارا منظر کئی عرصے تک یہ دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس کی جب ہمت جواب دے گئی، ایک دن یہ گھر کے پیچھے گیا، رات کا پہر تھا، اور اس نے اللہ کو پکارا، یا اللہ، میرے گھر میں اتنی غربت ہے کہ میرے بچوں کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، ہمارے پہننے کے لیے کچھ نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں، اور یہ ساتھ والا نہ کوئی نیکی کرتا ہے نہ کوئی عبادت کرتا ہے، میری روزی میں روز کمی ہوتی جا رہی ہے اور اس کی روزی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یا اللہ یہ کیسی آزمائش میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے۔ بہت گلے اس نے اللہ سے کیے، گلے کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، تو اس کو غیب سے آواز آئی۔ مجھے ایک نفس کو آواز آتی ہے نا، اس کو غیب سے آواز آئی اور کہا، جا فلانے غار میں، فلانے جگہ پہ جا، وہاں ایک غار ہے، تو یہ جتنے سوال مجھ سے کر رہا ہے نا، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ تو جتنے سوال مجھ سے کر رہا ہے کہ میں غریب کیوں ہوں،
میرے اوپر اتنی غربت کیوں ہے, میرے اوپر تیری روزی کے دروازے بند کیوں ہیں, میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے, میرے بچے بھوکے کیوں مر رہے ہیں, اس کے بچے اتنا کھلا کیوں کھا رہے ہیں, اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہے اور میں اتنا بھوکا مر رہا ہوں, ایسا کیوں ہے. میں محنت زیادہ کرتا ہوں, وہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے, لیکن اس کی دولت میں اضافہ اور میری اتنی کمی کیوں. تو جا, تجھے وہ جواب دے گا. اس غار میں جا, وہاں ایک بزرگ بیٹھا ہے, وہ بزرگ تجھے جواب دے گا ان سوالوں کے. یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا ادھر 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 آخرکار اس غار تک پہنچ گیا. اس غار تک جب یہ پہنچا تو اس نے دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہیں. اس نے دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہیں. اس نے ان سے سوال کیا, اندر گیا, سلام کیا اور سارا ماجرا بتایا کہ میں ایسے ایسے پریشان بیٹھا تھا اور مجھے کچھ لوگوں نے, مجھے آواز آئی اور آپ کا پتہ بتایا گیا اور میں یہاں آیا, تو میرے کچھ سوال ہیں. انہوں نے کہا جی کیا سوال ہیں. اس نے کہا میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, میرے گھر والے بھی نیکیاں کرتے ہیں, ہمارے اوپر اتنی غربت کیوں ہے, اور ہمارا پڑوسی جو ہے وہ اتنا عبادت گزار نہیں ہے, اتنی نیکیاں نہیں کرتا, اس کے اوپر اللہ کی اتنی عطا کیوں ہے, میرے اوپر اتنے کھچاؤ کیوں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر وہ اعمال ہیں جو تیرے اندر نہیں ہیں. ہاں, اس کے اندر وہ اعمال ہیں جو بظاہر تجھے نظر نہیں آ رہے, لیکن جو تیرے اندر نہیں ہے. کبھی کبھی جو سجدوں سے نہیں ملتا نا, تو اپنے اڑوس پڑوس جا کر دیکھ لیا کرے, شاید وہاں سے مل جائے. ہاں, وہاں سے مل جائے شاید. اس نے کہا ایسے کون سے اعمال ہیں. انہوں نے کہا اس کے اس اعمال کی وجہ سے اللہ اس کی روزی کو دن بدن بڑھاتا ہی جا رہا ہے, بڑھاتا ہی جا رہا ہے, دن بدن اس کی روزی بڑھتی جا رہی ہے ان اعمال کی وجہ سے. اب وہ بالکل الرٹ ہو کے بیٹھ گیا کہ مجھے وہ حالات بتائیے, مجھے وہ اعمال بتائیے کہ میرے بھی حالات بدل جائیں. انہوں نے کہا سب سے پہلا اس کا عمل ہے کہ جب دن کی شروعات ہوتی ہے نا, تو وہ اپنی دولت میں سے اللہ کی راہ میں دینا شروع کرتا ہے, جس سے سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ جا کر اپنے چھت کے اوپر چند گندم کے دانے ڈال دیتا ہے, جس میں سے پرندے کھاتے ہیں اور وہ بے زبان اس کے لیے دعا کرتے ہیں, جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا, اور وہ اللہ کی راہ میں بہت دیتا ہے. اپنی پیداوار کا اکثر حصہ وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے. ہاں, اصل جو وجہ ہے روزیوں کو روکنے کی, وہ ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ چکی, ہمارے گھروں میں مہمانوں کا آنا ختم ہو چکا. ایک مہمان کے آنے سے, اللہ کی راہ میں کھلانے سے ہماری روزیوں میں وہ برکت اللہ دیتا ہے کہ ایک ایک سال کی برکت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. ہاں, ایک ایک سال کی برکت اللہ دے رہا ہے. ہاں, اللہ کی راہ میں دینے میں سب سے زیادہ پسند اللہ کو یہ ہے کہ ہم غریب غربا کو ڈھونڈ کر ان کے گھروں میں کھانے پہنچائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا. اس نے کہا موسیٰ میں تو بھوکا رہ تھک گیا ہوں, جب بھی ملا پیٹ بھر کے نہیں ملا. تو اپنے اللہ سے بات کرنے جاتا ہے. غور سے سنیے گا, بڑا خوبصورت واقعہ ہے ہماری زندگیوں کی کایا پلٹنے والا, کہ روزی کو ڈبل کیسے کیا جائے, روزی کو بڑھایا کیسے جائے. موسیٰ تو اپنے اللہ سے ملنے جاتا ہے, اپنے اللہ سے دعا کر, اپنے اللہ سے دعا کر کہ اللہ مجھے کھلی روزی دے دے, میرا ساری رزق ایک ہی ساتھ دے دے تاکہ میں پیٹ بھر کے روٹی تو کھا لوں. آپ کو پتہ ہے جب ایک ہی ساتھ روزی ساری مل گئی مطلب اس وقت بندہ مر جائے گا, آخری نوالا کھا لے گا تو وہ مر جائے گا. انہوں نے کہا اچھا کہوں گا اللہ سے, کہہ دوں گا. کہا موسیٰ بھولنا نہیں, اللہ کو کہنا میری ساری روزی دے دے تاکہ میں پیٹ بھر کے روٹی تو کھا لوں.
موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، کچھ دن بعد اللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ذہن سے نکال دیا اللہ نے، خود ہی بات شروع کی اللہ نے، موسیٰ میرا ایک کوئی بندہ ملا تھا تجھے رستے میں آتے ہوئے، اس نے تجھے کچھ کہا تھا؟ کہا ہاں یا اللہ مجھے یاد آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے کہنا کہ میں بھوکا رہ رہ تھک گیا ہوں، میری ساری روزی اللہ ایک ساتھ ہی مجھے دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کی کیسی دعا ہے، پھر تو وہ مر جائے گا، اس کے بعد جب ساری روزی آپ اس کی دے دیں گے، ظاہر روزی ختم ہو جائے گی تو وہ مر جائے گا۔ اللہ نے کہا اس کی دعا میں نے قبول فرمائی، اس کو یہ روزی ساری، اس کو کہنا اللہ تجھے دے دے گا، اور اس کو اللہ نے ساری روزی دے دی۔ اب جب اس نے ساری روزی دیکھی نا اپنی، جو اللہ کے پاس اس کے نام کی لکھی ہوئی تھی، جب اس نے ساری روزی دیکھی تو اس نے دیکھا کہ میں تو اتنا نہیں کھا سکتا، یہ کیسے کھاؤں گا میں اتنا سارا، تو بہت زیادہ ہے، خراب ہو جائے گا، ادھر کہاں رکھوں وہاں کا، پہلے زمانوں میں آپ کو پتہ کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ میں نے تو پیٹ بھر کے کھا ہی لیا ہے، کیوں نہ میں لوگوں کو کھلا دوں، جتنا باقی بچا ہے میں لوگوں کو دے دوں۔ اس نے لوگوں کو دینا شروع کر دیا کہ آ جاؤ سارے لے لو، میرے پاس بہت ساری روزی آ گئی ہے۔ کافی عرصہ گزرا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کے گھر کے باہر بہت بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوئے اور وہ بندہ زندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور اللہ سے جا کے پوچھا یا اللہ وہ تو زندہ ہے، تو نے تو اس کی پوری روزی دے دی تھی، تو وہ زندہ کیسے ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ ہم نے جہاں یہ کہا ہے کہ جس کی روزی پوری ہو جائے گی وہ ہمارے پاس آ جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا، وہیں ہم نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جو ہماری راہ میں دے گا ہم اس کی روزی کو ڈبل کر دیں گے، اس کی روزی کو بڑھا دیں گے۔ اس نے ایک کو کھلایا، اس ایک کے کھلانے کی وجہ سے ہم نے اس کی روزی بڑھائی، اس نے دوسرے کو کھلایا، ہم نے اور بڑھائی، ہم نے اور بڑھائی، ہم نے اور بڑھائی، اور یہ دیتا گیا ہم بڑھاتے گئے، یہ دیتا گیا ہم بڑھاتے گئے، اب تمہارے سامنے ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دینے سے جب آپ کی زیادہ کمی ہو جائے نا تب زیادہ دیں اللہ کی راہ میں۔ پھر اللہ دیکھے اس کے پاس بالکل 2 ٹائم کا کھانا نہیں تھا، اس نے دینا شروع کیا تو اللہ نے اس کو کیسے بھر بھر کے دینا شروع کر دیا۔ بہترین نسخہ ہے کہ جب آپ کے گھروں میں کھانا نہ ہو تب آپ ضرور دیں، ضرور دیں۔ اور جن عورتوں میں یہ کمی ہو جو میں نے بتایا، جو ناشکری ہوں، جو جنابت کا غسل نہ کرتی ہوں، یا جو ہر وقت چک 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 گھر میں رکھتی ہوں، یہ تینوں اعمال اپنے گھروں سے ختم کریں۔ 3 طرح کی یہ عورتیں ہیں جن کی وجہ سے ان کے گھروں میں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ کچھ عورتیں ہیں بعضی جو اپنے گھروں میں مہمانوں کو آنے ہی نہیں دیتی، گھسنے ہی نہیں دیتی مہمانوں کو۔ ہاں ان عورتوں کو بھی میں تنبیہ کروں گی، اللہ کا واسطہ اپنے گھروں میں مہمانوں کو بلائیں۔ میں نہیں کہتی آپ 10 کھانے بنائیں، اپنے اعمال ضائع کریں، نمازیں چھوڑ دیں، قرآن چھوڑ دیں اور سارا وقت کچن میں ہی کھڑی رہیں۔ دال روٹی میں بھی اپنے عزیز و اقارب کو بلائیں۔ پہلے وقت یہی تھے نا جی، ہیں کڑی بنی ہے تو جاؤ اس کو دے آؤ، جاؤ اس کو دے آؤ، جاؤ اس کو دے آؤ، دال چاول بنے جاؤ ادھر کو بلا لو، ادھر آ جاؤ، یہ کر لو، کچی لسی تک بانٹی جاتی تھی پہلے۔ اب تو حالات ہی بدل گئے، اب مہمان رمضان میں روزہ کھلواتے ہوئے ہم ڈر رہے ہیں کہ کھلا اتنا کہاں سے لائیں، 18-19 ڈشیں بنیں گی تو ہم کہتے ہیں ہم روزہ کھلوائیں گے نا جی۔ یہ غلط فہمیاں ہیں ہماری۔ ایک کھجور کھلانے پہ اللہ اجر دیتا ہے، اور مہمان نوازی تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک مہمان کو میٹھا لقمہ کھلانے سے اللہ 60 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں، نفلی عبادت کا۔ ہاں ایک مہمان کو میٹھا لقمہ کھلانے سے، جو مہمان کے لیے تکیہ سیدھا کرتا ہے اللہ اس کو جنت کے تکیے عطا فرمائیں گے۔ ہاں کیٹیگریز نہ رکھیں، بار بار کہتی ہوں، اس کو یہ کھلانا ہے، اس نے چائے کے ساتھ ہمیں بسکٹ دیے تھے، اس کو چائے کے ساتھ نمکو اور بسکٹ 2 دیں گے۔ یہ آئی ہے اس نے چائے دی تھی، اس کو کھانا نہیں دیں گے۔ وہ آئی ہے نند ہے، وہ جیٹھ ہے، وہ جٹھان، یہ نہیں رکھنا۔ مہمان آیا ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہے، اس کو کھلا دیں گے۔ ہاں اللہ کی رحمت، پانی ہی ہو گھر میں وہی دے دیں،
पानी ही दे दें, अल्लाह डिशें ना बता देता कि इस पे रहमत दूंगा, इस पे नहीं दूंगा, नहीं बताई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी, मेहमान के बगैर खाना ही नहीं खाते थे। खाना ही उनको पता था बरकतें खुलवाने का ज़रिया है। जब एक कौम में कहत आया तो उस वक़्त के नबी ने कहा उस कौम को कि अपनी दीवारों में सुराख करवा लो। हाँ, दीवारों में? हम तुम्हें कह रहे हैं कहत आ गया, रोटी पानी ख़त्म हो गया, अनाज ख़त्म हो गया, और तुम हमें कह रहे हो दीवारों में सुराख करवाओ, पड़ोस की दीवार में, इधर-उधर सारे आपस में। ये क्या बात हुई? अजी ये बातें हमारी समझों से भी आज दूर है ना। हम भी कहते हैं जिसने खिलाया उसको खिलाओ, जो निभाएगा उससे निभाएंगे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं जो तोड़े उससे जोड़ो, जो तोड़े उससे जोड़ो। हाँ, तो वो कहने लगे सुराख करवा लो आपस में दीवारों में। सुराख क्यों करवाएं? कहा किसी के पास 1 रुपया हो तो वो आधा आना आगे देता जाए, किसी के पास 1 रोटी हो तो वो आधी रोटी आगे दे, वो आधा आगे वाला आगे दे, आगे दे, आगे दे, ताकि सारे भूखे ना रहें, सबके मुंह में एक एक निवाला भी जाए तो जाए ज़रूर। क्योंकि उनको पता था बांटने से अल्लाह बढ़ाता है। हाँ, रोक के रखने वाला कभी नहीं सुना कि उसको कामयाब हो गया हो या उसका आखिरत का कोई अमल जमा हो गया हो। जमा करने वाला हमेशा बर्बाद है। पूरे कुरान में बताया गया जमा करने वाला बर्बाद, जमा करने वाला बर्बाद। लेकिन इसको इस एंगल से भी हम नहीं लेंगे कि अपने मुश्किल वक्त के लिए भी हम जमा ना करें, लोगों के आगे हाथ फैलाएं या कोई ऐसे मुस्तहिक बन जाएं कि हर जो आया खा गए, जो आया खा गए। नहीं नहीं, मुश्किल वक्त के लिए जोड़ें ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसा जमा करने वाला कि ज़रूरत की जगहों पर भी जो ना लगा रहा हो। और मेहमान की मेहमान नवाजी करें। इन असबाब से, इन औरतों के अमल से आपके घर में रोज़ियों की कमियां आती हैं। ये असबाब हैं चंद जिनकी वजह से आपकी रोज़ी तंग कर दी जाती है। तो अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता इन असबाब से अपने आप को बाज रखें, वरना हमारे घरों में गुर्बत ऐसे डेरे डालेगी कि हमारी नस्लों तक ये गुर्बत जाएगी। मेरी बहनों, अल्लाह का वास्ता सबसे मेरी इल्तिजा है, मेहमानों के लिए दरवाजे ना बंद करें। मैंने कई औरतों को देखा, अगर मैं वाक़यात सुनाने बैठूं, आप देखें हज़ारों वाक़यात ऐसे हैं जिन घरों में अल्लाह ने मिलों वालों को सड़क पे ले आए अल्लाह, क्योंकि मेहमान की बाद में बुराइयां करना, मेहमान से तंग आना। हमारे नहीं बोलते बच्चे हैं, नहीं बोलते बच्चे, यार सैटरडे संडे ज़ाया कर दिया, क्यों आ गई फूफो, क्यों आ गए मामू, क्यों आ गए ये। आय हाय, अल्लाह तो रहमत चला के तुम्हारे घर ला रहा है और तुम कहो कि मेरा सैटरडे संडे ज़ाया कर दिया। अल्लाह तो घर ला रहा है रहमत को चलाकर। हाँ, अल्लाह तो घर ला रहा है रहमत को चलाकर, और तुम कहो कि मेरा सैटरडे संडे ज़ाया हो गया। फिर अल्लाह कैसे हम लोगों को बदले, अल्लाह कैसे हमारे हालात बदले जब हम अल्लाह की एक भी मानने को तैयार नहीं हैं। कितना सुना दूध और शहद वाली बकरी है। उन्होंने 2 मियाँ बीवी थे, नेक मियाँ बीवी। उन्होंने, मेहमान आया घर में, वाहिद एक बकरी थी जिसका दूध बच्चे पीते थे। रोटी नहीं थी उनके घर खाने को, गंदुम नहीं थी कि रोटी बना सकें। एक बकरी थी जिसका दूध बच्चे पीकर गुजारा करते थे। ये आलम था उनके घर गुर्बत का। हमारी ग्रोसरी महीने की आती है पूरी। हाँ, महीने की ग्रोसरी हमारी आती है। उनके घर गुर्बत का ये आलम था कि सिर्फ एक बकरी थी और उस बकरी का दूध बच्चे पीते थे। एक दिन मेहमान आ गया, मेहमान आ गया, कहा भाई अल्लाह का हुक्म है, मेहमान के साथ तो हमने लाजमी मेहमान को खाना खिलाना है। अब क्या खिलाएं, कुछ तो है नहीं। तो शौहर ने कहा बकरी ज़िबा कर देते हैं। बीवी ने कहा बच्चों का क्या बनेगा, बच्चे बेचारे क्या सोचेंगे। अच्छा ठीक है, अल्लाह के लिए ज़िबा कर रहे हैं, अल्लाह इसका बेहतरीन नेमुल बदल देगा। लेकिन बीवी ने कहा देखो घर के पीछे ले जाना, बच्चों के सामने ज़िबा ना करना कि बच्चे अगर देख लेंगे तो उनको बड़ा दुख होगा। छुप के ज़िबा करना और छुपा कर गोश्त अंदर लाना, हम मेहमान के लिए पका लेंगे। वो पीछे ले गया बकरी को। ये बकरी बड़ी मशहूर रही दूध और शहद, उसके एक थन से दूध आता था और एक थन से शहद आता था, बड़ी मशहूर रही। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब शौहर अंदर आया तो शौहर ने कहा कि
تم نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا؟ بیوی نے کہا میں تو انتظار کر رہی ہوں، میں تو ابھی چھت پر دیکھ کر آئی ایک بکری کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تم نے ابھی تک ذبح ہی نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگا میں تو کب سے اندر رکھ گیا ذبح کر کے، میں تو کب سے رکھ گیا اندر ذبح کر کے، تو کون سی بکری دیکھ آئی؟ وہ دونوں چھت پر چڑھے، انہوں نے دیکھا ایک بکری کھڑی تھی، اور جب اس کا تھن دبایا، ایک تھن سے دودھ اور ایک سے شہد آ رہی، مکمل غذا کا اللہ نے انتظام کر دیا مہمان نوازی کی وجہ سے۔ ہاں، اللہ ہمیں بھی ایسا بنائے اور ہمیں بھی مہمانوں کی قدر کرنے، عزت کرنے والا بنائے، کہ کسی کو یہ نہ دیکھیں اس نے نہیں کھلایا تو میں بھی نہیں کھلاؤں گی، اس نے نہیں پلایا تو میں بھی نہیں پلاؤں گی۔ آپ اللہ کے حکم کو دیکھیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اس کی خدمت کرنے کا، تو میں کسی کو نہیں دیکھوں گی کہ اس نے کھلایا یا نہیں کھلایا۔ کھانے کا ٹائم ہے کھانا دیں، چائے کا ٹائم ہے چائے دیں، پانی کا ٹائم ہے پانی دیں، مطلب آپ پوچھیں نہیں کیا کھائیں گے، جو ہے گھر میں آگے رکھ دیں، آپ کو اس کے رکھنے کی قیمت دے رہا ہے اللہ، آپ جو اس کے آگے رکھیں گے، آپ جتنی قیمت اللہ سے لینا چاہتی ہیں اتنی چیزیں رکھ دیں۔ ہاں، تو پھر اس عورت نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ بیٹا دیکھو، ہم نے مہمان کی مہمان نوازی کی تو اللہ نے ہمیں بکری بھی دی، گوشت بھی دیا، شہد بھی نکال دیا، تو اس بکری کو کبھی بھی کسی مہمان کے لیے نہ روکنا، اپنے گھر سے مہمان کے لیے دروازے نہ بند کرنا، تاکہ اللہ تمہارے لیے اپنے دروازے بند نہ کرے۔ ہاں